گزارش ایک بار سورہ ہم اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے مرحوم و مغفور وسیم حسن مرحوم کی روح کو ارسال فرما. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین قائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. حضرات گرامی قدر، چونکہ یہ مجلس سال ثواب کی ہے اور ایک مرد مومن جن کے تعزیت کے حوالے سے بھی آپ نے ایک مختصر سا تعارف ان کی غیر موجودگی میں، بلکہ یوں کہوں کہ ان کی موجودگی میں پیش ہوا. امیر کائنات خالق نہج البلاغہ وسیع رسول کہ جنہوں نے اپنی پوری حیات طیبہ میں محافظ شریعت کی صورت میں زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا ہے. زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جسے آپ نے تشنا چھوڑا ہو. محافظ شریعت صاحب شریعت کے پیغام کو بچانے کے لیے اور اسے لوگوں تک پہنچانے کے لیے جن صعوبتوں دشواریوں کا آپ نے سامنا کیا ہے لیکن پہنچایا، اور بحمدللہ آج یہ اسی کا رزلٹ ہے، نتیجہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ایک مرحوم کے سال ثواب میں شریک ہیں. دنیا کے جتنے ادیان و مذاہب ہیں وہ صرف دنیا تک کے ہیں، رشتے دنیا تک کے ہیں، لیکن اس فلسفہ حیات کو کون سمجھائے گا، کون بتائے گا کہ زندگی جی کیسے جائے، زندگی کا ہدف کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے. میں نے قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا میں بھی اس پہ بات نہیں کر رہا، لیکن میں تعزیت نامے سے جڑتا ہوا ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ امیر کائنات نے زندگی کا کوئی گوشہ نہیں چھوڑا کہ جہاں صحت مند ماحول دیا جائے، کہ جہاں زندگی کی کوپلیں پھوٹ کر کے ایک خوبصورت پھول کی صورت میں جس کی خوشبو سے زمانہ معطر نظر آئے، کوئی ایسا گوشہ نہیں چھوڑا ہے. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں چونکہ یہ لائیو ہو رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے. آج کورونا بھی ہے، سوشل ڈسٹنس کی باتیں کی جا رہی ہیں، ایک ایسے مہلک وبا پھیلی ہوئی ہے کہ جسے ہم دیکھ نہیں سکتے. تو دنیا والوں سوال یہ ہے بہت توجہ کیجئے گا، سوال یہ ہے کہ تم تو ارتقاء کی باتیں کر رہے تھے، تم تو ترقی کی باتیں کر رہے تھے، تم کہتے تھے ہم نے سب کچھ پا لیا، ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا. سوال یہ ہے، اتنا بتا دو کہ تم جس دعوے کی باتیں کر رہے تھے، تمہاری حالت اور وقت یہ ہے کہ قرآن مجید کی وہ سورہ یاد دلاؤں کہ جس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر جاؤ، تمہاری حیثیت یہ ہے کہ تم ایک رات کو نہیں سمجھ سکتے. جب تم رات کو نہیں سمجھ سکتے تو اس ذات کو کیا سمجھو گے؟ چل بہت بڑے بر محمد و آل محمد. جب تم ایک رات نہیں سمجھ سکتے تو اس ذات کو کیا سمجھو گے؟ وہ ذات کو کیا سمجھو گے تم؟ اور آپ دیکھیں، میں نے تو رات کی بات نہیں کی ہے، میں نے تو ایک چھوٹے سے ایسے جراثیم کی بات کی ہے، ایک ایسی وبا کی بات کی ہے کہ جسے دیکھا بھی نہیں جا سکتا. یہ نہ چھونا، ادھر نہ جانا، ادھر نہ دیکھنا، ایسے نہ کرنا، گھر آنے والے مہمان کو دور رکھنا، کوارنٹائن کر دینا. دیکھو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کون سا جراثیم یہ ہے اور یہ کیسا مرض ہے جو ہر ایک کو اپنی چپیٹ میں لیے لے رہا ہے. دنیا والوں، یہ مقام عبرت ہے، یہ مقام عبرت ہے کہ تم دیکھو اور محسوس کرو کہ تم کہاں ہو. جب نیچر سے چھیڑ چھاڑ کرو گے تو یہی ہوگا. آؤ در امیر کائنات مولا کائنات پر آ کر کے دہلیز کو چومو جو سلیقہ حیات سکھا رہا ہے. میں چونکہ ایک ماحول میں مجلس پڑھ رہا ہوں، یاد رکھیے گا ایک پیغام اس مجلس کے حوالے سے دینا چاہتا ہوں. کون سا زندگی کا ایسا گوشہ ہے جسے محافظ شریعت امیر کائنات نے تشنا چھوڑا ہو؟ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو
آپ نے قدم قدم پہ جن صحبتوں کا سامنا کرتے ہوئے اسے پہنچایا ہے، مرحوم کے سال ثواب کی مجلس ہے، اگر ایک میسج کسی جوان کے دل تک پہنچ گیا تو ایک بہترین سال ثواب ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں جس ماحول میں تم رہ رہے ہو اس ماحول کو زہر آلود نہ بنانا، اسے صحت مند بنانا۔ جس ماحول میں تم رہ رہے ہو اس ماحول کو زہر آلود نہیں بنانا۔ یاد رکھنا یہ زندگی کا تمہارا جو کارواں ہے یہ بہت دن چلنے والا نہیں ہے۔ میں یاد دلاؤں، شورائے کرام بھی موجود ہیں، کیا مشہور شخصیت تھی دبیر صاحب کی، وہ فرماتے ہیں کسی کا کندھا نگینے پہ نام ہوتا ہے، کسی کی عمر کا لبریز جام ہوتا ہے۔ کسی کا کندھا نگینے پہ نام ہوتا ہے، کسی کی عمر کا لبریز جام ہوتا ہے۔ عجب سرا ہے یہ دنیا کے جس میں شام و سحر، کسی کا کوچ کسی کا قیام ہوتا ہے۔ عجب سرا ہے یہ دنیا کی جس میں شام و سحر، کسی کا کوچ کسی کا قیام ہوتا ہے۔ تو یہ زندگی کا ایک نظام ہے، آج کوئی ہے کل کوئی نہیں رہے گا، اور کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، جانا ہے جانا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے جب بھی کسی کے موت کی خبر سننا تو اس بات کو فوراً زبان پہ لے آنا، تاکہ تمہارے اندر کا جو غرور ہے وہ ختم ہو جائے، تمہارے اندر کا جو غرور ہے وہ ختم ہو جائے کہ ہم بھی کسی کی امانت ہے۔ آپ کو میں گواہ بنا کر کے ایک بات کہنے جا رہا ہوں، جن مرحوم کے سال ثواب کی مجلس ہے، جیسے ہی انہوں نے یہاں سے رحلت کی، انتقال کیا، انتقال کیا ہے؟ شفٹ ہونا، شفٹ ہو گئے۔ اب وہ جس کے لیے تھے وہی جانتا ہے کہ کس کالونی میں رکھا ہے نہیں ہے۔ شفٹنگ کا سلسلہ ہے، آج ہم بھی کہیں کل شفٹ ہو جائیں گے۔ ہم مائگریٹ نہیں کر رہے، چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں۔ عزا خانہ ہمارا یہی تھا، یہی رہے گا۔ فرش عزا ایسے ہی بچتا تھا، ایسے ہی رہے گا۔ اب جو بانی فرش عزا کے آواز پہ لبیک کہتے ہوئے جس نے فرش عزا بچھا دیا، عزا خانہ بنا دیا، مسجد کی بنیاد رکھ دی، عبادت گاہیں تعمیر کر دی، اب جب تک یہ اللہ اکبر و یا حسین رہے گا تب تک وہ بھی زندہ رہے گا جو بنیاد رکھ کے گیا۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ یہ تو ان کا احسان اور ان کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے سے جوڑ لیا ہے۔ ایک بوند ہماری حیثیت ہے، ناچیز سی، اگر ہم ایسے ہی حوالے کر دیں گے تو نشان بھی نہیں رہے گا۔ خود کو اگر سمندر کے حوالے کر دیا تو جب تک یہ سمندر کی موجیں رہیں گی، میں کیا کہہ رہا ہوں، جب تک یہ سمندر کی موجیں رہیں گی، اب طے یہ کرنا ہے کہ ہمیں خود کو کس کے حوالے کرنا ہے۔ نہیں میں پہنچا نہیں پایا اپنی بات کو۔ مجھے طے یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو کس کے حوالے کرنا ہے۔ اس کے حوالے کرنا ہے جسے خود اپنا پتہ نہیں ہے، یا اس کے حوالے کرنا ہے جو زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں خود کو کس کے حوالے کرنا ہے۔ ایسے کے حوالے کر دو کہ جو تمہیں کل کی خبر بھی دے رہا ہے، جو آج بھی تمہارے وجود کا احساس دلا رہا ہے۔ پیغام و میسج یہ دینا تھا کہ جس نے زندگی کے کوئی گوشہ نہیں چھوڑا، ہر قدم ہر لمحے سلیقہ حیات سکھایا۔ نوجوانوں سننا، اس سال ثواب کی مجلس ہے۔ امام فرماتے ہیں جس ماحول میں رہتے ہو اس ماحول کو صحت مند بناؤ۔ ابھی آپ نے تعزیت کے پورے کلمات سنے، زندہ رہو تو لوگ ملنے کے مشتاق رہیں۔ کیا کمال ہے میرے کائنات کا، زندہ رہو تو لوگ ملنے کے مشتاق رہیں، اور اگر مر جاؤ تو تمہاری کمی کو یاد کر کے روئیں۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جائیے دنیا کے جتنے فلاسفر ہیں، جتنے آتھرز ہیں، جتنے رائٹر ہیں، جتنے لوگ ہیں، ان سے پوچھئے کہ باپ کی تعریف کیا ہے۔ ماں کو تو سب بتاتے ہیں، ماں یہ ہے، ماں یہ ہے، ماں یہ۔ بے شک ماں پہلی تربیت گاہ ہے، پہلی تربیت گاہ ہے۔ ایک بات کہوں، بیٹیوں کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ پہلی درسگاہ ہے، ماں کی آغوش پہلی درسگاہ ہے۔ اور یہ بیٹیوں کی تربیت اس لیے بھی ضروری ہے کہ بیٹیاں جب اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہو کر کے جب اپنے شوہر کے گھر جاتی ہیں تو ایک بیٹی نہیں جا رہی ہے، وہ ایک بیٹی نہیں جا رہی ہے، وہ ایک قبیلے کی ایمبیسڈر جا رہی ہے، وہ ایک قبیلے کی سفیر جا رہی ہے۔
جیسے ایک ملک میں دوسرے ملک کا امبیسڈر اور راجدوت ہوتا ہے جو اپنے قبیلے کی نمائندگی کرتا ہے، یہ بیٹی اپنے گھر سے رخصت ہو کے شوہر کے گھر جا رہی ہے تو وہ یہ بتائے گی کہ کس قبیلے سے آئی ہے، کس قبیلے سے آئی ہے، وہ سفیر ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو ماں قدم جہاں جہاں رکھے وہ جنت ہے؟ جی نہیں، سمبولک بات ہے، اشاروں میں کی جا رہی ہے۔ ایک لفظ کے اندر سمندر ہے، پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ماں اگر اچھی ہوگی، ماں اگر اچھی ہوگی تو جہاں قدم رکھے گی بیٹا بھی وہی قدم رکھے گا، ماں کے قدم جہاں ہوں گے بیٹے کے قدم بھی وہی ہوں گے۔ اب طے یہ کرنا ہے یہ ماں جنت کی طرف لے جا رہی ہے یا جہنم کی طرف لے جا رہی ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ سمبولک بات ہو رہی، اشاروں میں بات کی جا رہی ہے۔ ماں کدھر لے کر کے جانا چاہتی؟ زندہ رہو تو لوگ ملنے کے مشتاق رہے، مر جاؤ تو تمہاری کمی کو یاد کر کے روئے۔ میں جلدی اپنی بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں، اصالہ ثواب کی مجلس ہے، آپ ذرا غور کریں، محسوس کریں ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس یہ عظیم در ہے، مگر یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم نے ان کو تو مانا ہے، ان کی نہیں مانا ہے۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم نے ان کو تو مانا لیکن ان کی نہیں مانا۔ اب وہ فرماتے ہیں باپ کی تعریف کون بتائے گا؟ باپ کیا ہے، باپ کسے کہتے ہیں؟ وہی بتائے گا جو باپ کے وجود کی تعریف کر پائے۔ ہم نے سب کے پاس گئے، سب سے تلاش کے بتاؤ ذرا باپ کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں؟ باپ کوئی نہیں بتا پایا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آنا، پڑھنا کچھ اور تھا، پڑھ کچھ اور رہا ہوں، کیونکہ تعزیت نامہ سننے کے بعد میں بھی اپنے سوچ کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ یہ میسیج مجلس کے حوالے سے الحمدللہ یہ بستی اکبر پور کی اور یہاں کے مومنین اچھے ذاکرین کو سنتے رہتے ہیں، اور یہ شرف ہے آپ مومنین کا، خدا پروردگار آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، ایسے ہی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ میں عرض کروں یہاں بڑے خطبہ ذاکرین علماء کرام آتے رہتے ہیں، آپ انہیں سنتے رہتے ہیں، مجھ حقیر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک میسیج پہنچانا چاہتا ہوں جو آپ تک پہنچ جائے۔ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے یہاں مجلس میں کیوں بلا لیا گیا، میں جبکہ خطابت کے حوالے سے میں کیا پہنچا پاؤں گا، مگر چونکہ مرحوم اتنی محبت فرمایا کرتے تھے، یہ میرے لیے شرف ہے کہ میں ان کی خدمت میں اہل بیت طاہر علیہ السلام کے توسط سے مومنین تک کچھ باتیں پہنچاؤں، شاید ان کے اصحال ثواب کا یہ ذریعہ بن جائے۔ پروردگار انہیں غریق رحمت کرے، جوار ائمہ طاہرین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرمائے۔ آپ ذرا غور فرمائیں کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ ہمارے پاس در اہل بیت امیر کائنات کا در ہے۔ اب وہی امیر فرماتے ہیں باپ کی مثال، بہت توجہ سے سنیے گا، باپ کی مثال سورج کی سی ہے۔ اگر میسج پہنچ گیا تو بہترین اصحال ثواب ہو جائے گا۔ باپ کی مثال سورج کی سی ہے۔ اب آپ حضرات مجھے بتائیں، برسات کا زمانہ ہے، آسمانی بادلوں کے قافلے جو اپنے دامن میں سمندر لیے ہوئے بستی پھر رہے ہیں، اور جو زمین تشنہ ہے اس پر پانی برسا رہے ہیں، لیکن اگر یہ بادلوں کا سلسلہ 20 دن رہ جائے، 20 دن پہلا لاک ڈاؤن اگر ہو جائے تو اس لاک ڈاؤن میں اگر سورج کی زیارت نہ ہو تو زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ میں نے کچھ کہہ دیا، اگر میں یہی زور دے کر کے کہتا تو شاید بات پہنچ جاتی آپ تک۔ میں بہت سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں کہ امیر نے فرمایا باپ کی مثال سورج کی سی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ذرا سورج پہ بیٹھ کے کبھی اطمینان سے تنہائی میں غور کیجئے گا کہ سورج ہے کیا چیز۔ اے امیر کائنات، آپ نے باپ کی مثال سورج کی کیوں رکھی ہے؟ کہ سورج اللہ کی وہ مخلوق ہے، اللہ کا وہ کریشن ہے، اللہ کی وہ نعمت ہے۔ سورج اللہ کی وہ نعمت ہے کہ جس کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن ہے۔ کیا کہا میں نے آپ سے؟ کہ جس کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن ہے۔ سورج کی کرنیں اگر نہ ہو تو طہارت بھی نہیں ہو سکتی، سورج کی کرنیں نہ ہو تو یہ کوپلیں بھی نہیں پھوٹ سکتی، سورج کی اگر تمازت نہ ہو تو یہ زمانے کے اندر جو قافلہ زندگی کا رواں دواں ہے یہ ٹھہر جائے گا، یہ رک جائے گا۔ مولا آپ نے سورج کی ہی مثال کیوں رکھی؟ عجب نہیں، میرا مولا آواز دے گا کہ سورج کا وجود ایک ایسا ہے کہ سورج کے بغیر زندگی ناممکن ہے، مگر سورج اسے بھی کہتے ہیں کہ سورج سے اگر آنکھیں ملانا چاہو گے تو ملا بھی نہیں پاؤ گے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سورج سے اگر نظر ملانا چاہو گے تو ملا بھی نہیں پاؤ گے، اس کی غیر موجودگی میں زندگی میں اندھیرا پھیل جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ باپ کی تعریف
امیر کائنات نے سورج سے کی ہے۔ سلام ہو ہمارا اس علی کے اوپر کہ جس نے باپ کے وجود کو احساس دلا دیا ہے۔ اب جسے سورج کی عظمت کا اندازہ ہوگا وہ پہچانے گا باپ کسے کہتے ہیں، کس سایہ دار درخت کا نام ہے، وہ کون سی نعمت اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ نے کیسی نعمت ہمیں دی ہے باپ کی صورت میں کہ جس کے بغیر زندگی کا وجود ناممکن ہے۔ عزیزو وہی علی ارشاد فرماتے ہیں کہ سماج کو صحت مند بناؤ۔ دیکھیں میں بھی سماج میں ہی رکا ہوا ہوں، سوشل ڈسٹینس کی باتیں ہو رہی ہیں، میں یہ چاہتا ہوں سوشل ڈسٹینس کے اندر میسج بھی تو پہنچ جائے۔ جس سماج میں تم رہتے ہو اس سماج کا تصور یہ کرنا کہ تم اگر کسی کو چھوٹا دیکھ رہے ہو، بہت غور فرمائیے گا، تم اگر کسی کو چھوٹا دیکھ رہے ہو یا تو دور سے دیکھ رہے ہو یا غرور سے دیکھ رہے ہو۔ تم اگر کسی کو چھوٹا دیکھ رہے ہو یا تو دور سے دیکھ رہے ہو یا غرور سے دیکھ رہے ہو۔ اب آپ سمجھے اگر امیر کائنات کے بتائے ہوئے ان اصولوں پہ دنیا عمل کر لے تو یہ غرور بھی ختم ہو جائے گا، یہ دوریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اس عظیم ذات کا نام ہے علی۔ اب یہاں پہ میں خطیب الایمان کی ایک بات یاد آ گئی ہے، انہیں بھی سارے ثواب ہو جائے اس توسط سے، چونکہ یہ بھی ذاکر تھے، وہ بھی عظیم ذاکر تھے۔ پروردگار ذاکرین کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ آج ایک عجیب سی بحث چھڑ گئی ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن چونکہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے KGMC سے ہمارے ساتھ میں اس وقت موجود ہیں، میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو اپنے اندر کے گھریلو جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، انہیں ختم کر دینا چاہیے۔ گھر کی باتیں گھر ہی میں رہتی ہیں تو اچھی لگتی ہیں، چوراہوں پہ چلی جاتی ہیں۔ مجلس کے بعد چونکہ یہ لائیو ہو رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، میں بھی اپنا میسیج اور پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ میسیج پہنچ جائے۔ ایام عذاب بہت قریب ہے، دشمن کی سازشیں بھی ہوں گی، انہیں روکو، انہیں ہٹاؤ، انہیں بھگاؤ، انہیں بلاؤ، انہیں کرنا، ایسا نہیں۔ حسین اس ذات کا نام ہے، اس سے جو جڑ گیا، فرش ازا پہ جو آ گیا تو زندگی کی رمق لے کر کے جائے گا۔ زندگی بٹ رہی، مگر سلیقہ دیکھو، سلیقہ حر والا ہونا چاہیے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سلیقہ حضرت حر والا ہونا چاہیے۔ حضرت حر کے سلیقے سے دنیا آئے گی تو زندگی بھی ملے گی، رمق بھی ملے گی، مقصد حیات بھی سمجھ میں آئے گا۔ میں ایک بہت چھوٹا سا میسج ہے بہت بڑا میسج، مگر ڈاکٹر صاحب کو میں ان پہ فوکس کرتے ہوئے انہی کی مثال بنا کر کے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایصال ثواب کی مجلس ہے، دیکھیں میں دائیں بائیں بہت بھاگ رہا ہوں، مگر ان دائیں بائیں میں چیزیں اٹھا کے لا رہا ہوں، آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ غور فرمائیے گا، یہ نہ سوچیے گا کہ موضوع جس قرآن کی آیت چھڑا اس پہ تو بات ہی نہیں ہوئی ابھی تک، مگر میں جلدی سے بات کر کے نکل جاؤں گا۔ ایصال ثواب کی مجلس ہے، مجھے یہ بتائیے کہ خدا نہ کرے مجھے بھی یہاں اٹیک پڑ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ مجھے بھی ممبر مجلس پڑھتے پڑھتے ایک اٹیک پڑ جائے، بھیانک اٹیک پڑ جائے تو گر پڑوں گا، تو آپ کیا کریں گے؟ کہ صاحب جو پاس میں ہاسپٹل ہوگا وہاں لے کر کے جائیں گے۔ اچھا سب ہاسپٹل میں لے کے چلے جائیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے کہ نہیں ہر ہاسپٹل میں نہیں لے کے جائیں گے۔ کہا پھر؟ کہ ہاسپٹل وہ والا تلاش کریں گے جس ہاسپٹل میں ہارٹ کا علاج ہوتا ہوگا۔ اچھا یہ ہارٹ والے ڈاکٹر الگ ہوتے ہیں کیا؟ کہ ہاں صاحب ترقی کر گئی ہے، میڈیکل سائنس بہت ایڈوانس ہو گئی ہے، اب تو ہر چیز کے ڈاکٹر الگ ہو گئے، اسکن کے ڈاکٹر الگ ہے، گائنی الگ، میڈیسن الگ، سرجری الگ، ENT الگ، اللہ جانے کتنے ڈپارٹمنٹ، کتنی برانچز ہو گئی، سب کے الگ الگ۔ اچھا جس کا اٹیک پڑا ہے تو اس ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے، وہی تو دیکھے گا، کوئی دوسرا دیکھے گا؟ کہ نہیں جس کا ایکسپرٹ ہوگا وہ دیکھے گا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اس جسم کا ایک نظام ہے، اس نظام کا تو ایکسپرٹ ہو سکتا ہے، اس جسم کا ایک نظام ہے، گلے کے اوپر والا الگ، ہڈیوں والا الگ، اسکن والا الگ، میڈیسن والا الگ، نیورو والا الگ، سب الگ الگ تم نے کر دیے۔ نظام جسم کا ایک ہے، سب کے ایکسپرٹ الگ الگ ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ اتنی بڑی شریعت اور تصور تم ایک سے کر رہے ہو کہ سب آکے اسی پہ بولنے لگے، بھائی یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جو جس چیز کا ایکسپرٹ ہے، جو جس چیز کا ایکسپرٹ ہے وہ اس چیز پر بات کرے گا۔
اب ہمیں معاشرے کی بیماری دیکھنی پڑے گی کہ ہمارے معاشرے کی بیماری کیسی ہے. یہ ہاسپٹل کی صورت میں ہے, جیسی بیماری ہو ویسا ڈاکٹر لے آؤ. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ میری اپنی نجی سوچ ہے, ضروری نہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں بالکل صحیح ہو. اگر آپ اسے اتفاق کرتے ہیں تو یہ میسج لوگوں تک پہنچنا چاہیے. جو جس چیز کا ایکسپرٹ ہے, ذاکر ہونا الگ ہے, عالم ہونا الگ ہے, اوریٹر ہونا الگ ہے, خطیب ہونا الگ ہے, عالم ہونا الگ ہے. عالم کا کام جو ہے وہ ہمارے وہ پیچیدہ مسائل جو شریعت و فقہ بیان کر رہی ہے, ہم اس کے سامنے جائیں گے. لائق احترام ہمارے لیے ہیں ہمارے بزرگ علماء کرام, مراجع کرام, کہ جو ہمیں زندگی کے سلیقے سکھا رہے ہیں, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے در سے لے کر کے. ذاکر کا کام یہ ہے. اب آپ دیکھیں ایک شاعر کا بھی اپنا رول ہے, ایک شاعر کا بھی اپنا رول ہے. کبھی کبھی پوری خطابت تقریر کامی نہیں آتی ہیں, شاعر کا ایک شعر کام کر جاتا ہے, شاعر کا ایک شعر کام کر جاتا ہے. ابھی اس عزا خانوں سے بیٹھ کر کے منبر سے اللہ جانے کیسے کیسے شعراء نے کیسے کیسے کلام پیش کر دیے, اللہ جانے کیسی کیسی خطابت منبر سے کیسے کیسے نکات بیان کر دیے. ذرا دیکھو تو زندگی میں ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ لوگ اپنی دولت لٹا کر کے در حسین پہ نظر آ رہے ہیں. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ہر ایک کا اپنا رول ہے. ہمارے یہاں خانیاں تھیں, نوحہ خانی, مرثیہ خانی, سوز خانی, روضہ خانی, رجس خانی, یہ سب خانیاں تھیں. یہ سب سلیقے تھے حسین کے در تک لوگوں کو لے آنے کے لیے. حسین کے در تک آ جاؤ گے اس عظیم بارگاہ میں. یہ ہیں کون؟ یہ کربلا والے ہیں کون؟ میں جیسے آئے میری نظر پڑ گئی بینر کے اوپر لکھا ہے برائے سال ثواب مجلس سید الشہداء. یہاں تو ہونا چاہیے تھا کہ یہ مجلس جو ہوئی ہے وسیع حسن صاحب کے لیے ہوئی ہے. یہ سید الشہداء کہاں سے آ گیا؟ کہا صاحب یہ انہی کا صدقہ جو ہے سب جمع ہوئے ہیں. ذریعہ حسین علیہ السلام ہے, اس سال ثواب ان تک ہے. کہا آپ نے ان کو کیوں چنا؟ کہ حسین اس عظیم ذات کا نام ہے. اب جو میں کہنے جا رہا ہوں اگر آپ تک پہنچ جائے تو دعا دے دیجئے گا. عزیزوں, حسین اس عظیم ذات کا نام ہے, اس عظیم ذات کا نام ہے جو زندگی کے ہدف اور مقصد کو سمجھا رہے ہیں. اس در پہ آؤ گے, آؤ دیکھو ہم نے کربلا میں ایک صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک زندگی کے وہ تمام نشیب و فراز کے وہ تمام درسگاہیں دنیا کے حوالے کر دیا ہے کہ اگر غور سے دیکھو گے تو زندگی کے تمہیں ایک ایک روشنی نظر آئے گی. اب میں پوچھ رہا ہوں کورونا وائرس میں تم جراثیم نہیں دیکھ پا رہے ہو کہ جراثیم کیا ہے؟ آؤ ہم تمہیں لے کر کے چلتے ہیں انصار امام حسین علیہ السلام. میں مولا حسین کی بات نہیں کر رہا, میں صرف ناصران امام مظلوم کی بات کر رہا ہوں. ناصران امام مظلوم, ابھی یہیں پر پچھلے سال مجھے یاد ہے ایک ہمارے عالم نے بالکل جائز اعتراض کیا تھا کہ نماز کا وقت ہے, اس پہ تقریر نہیں ہونی چاہیے تھا. یہ اللہ کے لیے وقت معین ہے, یہ نماز کے لیے ہے, اس کی عبادت کے لیے ہے, قبول ہے ہمیں, اس لیے کہ حسین علیہ السلام نے ہمیں درس حیات دیا ہے. لیکن اول وقت ذرا آ تو جاؤ, اول وقت ہوتا کتنی دیر کے لیے ہے؟ مجھے یاد آ گیا ایک بزرگ عالم کی ایک بات ہے, وہ فرماتے ہیں کہ کربلا میں حسین 72-71 کو لے کر کے آئے, مگر ایسے نہیں لائے تھے, چن چن کر کے لے کر کے آئے تھے. بہت توجہ کیجئے گا, آپ ذرا غور فرمائیں. امام علی علیہ السلام اور حسین ابن علی علیہ السلام میں فرق ہے. کیسا فرق؟ کا دور کا فرق ہے, وقت کا فرق ہے, حالات کا فرق ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں صلح کیوں کی, جنگ کیوں کی, امیر کائنات خاموش کیوں رہے, تلوار کیوں نہیں اٹھائی, باد رسول. سب کے اپنے اپنے حالات ہیں, جس ماحول میں ہوتا ہے. ابھی کیا ضرورت تھی, ہر جگہ کی حکومت نے ساری عبادت گاہوں کو بند کر دیا ہے, مگر شریعت یہ سکھا رہی ہے پہلے تم اپنے ملک کا قانون فالو کرو. اگر ملک کے وفادار نہیں ہوگے تو کبھی وفادار نہیں ہو سکتے. یہی تو وجہ ہے در حسین پہ آنے والا کبھی کسی ملک کا باغی نظر نہیں آتا, وفادار نظر آتا ہے. یہ ہمیں درسگاہ ہے جو جلوس آئزہ ہمیں سکھا رہے ہیں. میں دعا گو ہوں پروردگار اس وبا سے ہم سب کو نجات دلائے, اور مرحوم کے سال ثواب کے لیے مجلس ہے. کس قدر وہ دلچسپی اپنے وطن سے رکھتے تھے, عزائے سرکار سید الشہداء میں شریک ہونا چاہتے تھے. ہمارے لیے بہت بڑے امتحان کی گھڑی ہے کہ ایام عزا کے دن قریب آ رہے ہیں,
اور ہم اس پس و پیش میں ہیں کہ اللہ جانے اسی شان و شوکت کے ساتھ عزا کا اہتمام ہوگا یا نہیں ہوگا۔ مجھے پورا یقین ہے حسین اس بادشاہ کا نام ہے، حسین اس عظیم ذات کا نام ہے کہ جو معجزے دکھایا کرتا ہے۔ جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی دم توڑ دیتی ہے وہاں حسین خیرات بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ دن قریب ہوگا کہ جب زمانہ دیکھے گا دنیا سے اس وبا کا خاتمہ ہوگا اور عزائے سرکار سید الشہداء حکومت بھی ہمیں اجازت دے گی، دنیا میں شان و شوکت کے ساتھ عزائے سرکار سید الشہداء کا اہتمام ہوگا۔ آپ ہر وقت یہ دعا کرتے رہیں۔ مگر ہاں مجھے جو بات کہنی ہے، حسین ابن علی علیہ السلام کربلا میں جن انصار کو لے کر کے آئے، انہی انصار میں ہم نے دیکھا امام علی کا دور ہے کہ مولا آواز دے رہے ہیں آؤ مصلی بچھاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا مولا یہ میدان قتال ہے یا مسجد کی عبادت گاہ ہے یا یہ عبادت گاہ ہے؟ یہاں پر تلواریں گردن کے قریب آ چکی ہیں، آپ نماز کی بات کر رہے ہیں۔ یہ امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دور ہے کہ جہاں پہ یہ امام آواز دے رہے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ نماز کا وقت ہے کہ یہ میدان قتال ہے، یہاں پر جنگ رجز آزمائی ہو رہی ہے۔ مولا آواز دے رہے ہیں، یہ تیار نہیں تھے۔ مگر یاد رکھنا کربلا کی تصویر بالکل الگ ہے۔ حسین جو 72-71 لے کر کے آئے ہیں وہ چن چن کے لے آئے ہیں۔ اگر پھیل جائیں تو انصار کی صورت میں، سمٹ جائیں تو حسین کی صورت میں نظر آ رہے ہیں، انہیں لے کر کے آئے ہیں۔ اب ذرا اس ماحول پہ توجہ کیجئے گا جو میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ امام نے جب انصار کو جمع کیا، کربلا میں آئے، مولا نے آواز نہیں دی کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ ناصر آیا، اس نے آ کے کہا مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ آقا حسین نے کہا یہی اول وقت نماز ہے، یہی اول وقت نماز ہے۔ پہچانو دنیا والوں کربلا کسے کہتے ہیں، کربلا کیا ہے؟ ہاں یہی اول وقت نماز ہے۔ اب میں سوال کر رہا ہوں کہ مجھے اتنا بتائیے، امام سے اس نے آ کے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، امام کہہ رہے ہیں ہاں یہی اول وقت نماز ہے۔ اول وقت نماز کیا ہوتا ہے؟ کہ زوال کا وقت وہ ہے کہ سورج ایک ایسے موقع پہ آتا ہے کچھ لمحے کے لیے کہ جب وہ ڈھل رہا ہوتا ہے تو زوال کا وقت ہوتا ہے۔ اب آپ غور فرمائیے کہ زوال کا وقت وہ ہے جب سورج اپنی پوزیشن چینج کر رہا ہوتا ہے، وہی اول وقت نماز ہے۔ اگر تائید حسین کر دیں، تائید اگر حسین کر دیں تو کیا عالم ہوگا؟ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مولا یہ کیسے ناصر ہے؟ تیر سامنے، تلوار سامنے، نیزے سامنے، بھوک اور پیاس کا عالم ہے، مگر لڑ تو زمین پہ رہے ہیں، نظر عرش کے اوپر ہے۔ لڑ زمین پہ رہے ہیں، نظر عرش کے اوپر ہے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، یہ بات ختم نہیں معجزات پر، بخشش بھی ڈھونڈتی ہے شہ مشرقین کو۔ مہمان بن کے آیا تو جنت خرید لی، حر کتنا جانتا تھا مزاج حسین کو، حر کتنا جانتا تھا مزاج حسین کو۔ امام کربلا میں ایسے جانثار و انصار کو لے کر کے آئے ہیں جو زندگی کے حیات کو سمجھایا ہے۔ عزیزوں، سورہ آل عمران میں قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے سامنے جیسے ہی آیا ایک کپ چائے لا کر کے رکھ دی گئی، بسکٹ، دال موٹ، مختلف قسم کی نعمتیں رکھی ہوئی تھیں، تو میں نے چائے کا مزہ لیا۔ تو چائے کم ہوئی یا مزہ کم ہوا؟ کہ صاحب جس چیز کا مزہ لیا جائے گا وہ کم ہوگی، وہ ختم ہوگی۔ اب بتائیے زندگی ختم ہوگی یا موت ختم ہوگی؟ کلو نفس ذائقۃ الموت۔ ایک سوال دے کر کے جا رہا ہوں، اس پہ ذرا پوچھئے گا اور بحث کیجئے گا، گفتگو کیجئے گا۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کا مزہ کیسا ہے؟ کہ یہ کون بتائے گا؟ یہ کون بتائے گا موت کا مزہ؟ جو گیا وہ آ نہیں پایا۔ بھائی ہم نے آم کھایا، بہترین چائے پی، بتایا ہم نے کہ صاحب چائے کا مزہ یہ تھا، لیکن چائے کا مزہ بتانے سے پہلے ہارٹ فیل ہو گیا، تب مزہ کیسے بتائیں گے؟ تو مزہ بتانے کے لیے ہونا ضروری ہے۔ جس نے مزہ چکھا وہ تو چلا گیا، اب کیا کیجئے گا آپ مجھے بتائیے؟ کہ صاحب موت کا مزہ وہ بتائے گا جو موت پہ قدرت رکھتا ہو، سمجھتا اور پہچانتا ہو، معرفت رکھتا ہو۔
ہے نہیں، جو معرفت رکھتا ہوگا وہی بتائے گا نا۔ اچھا عجیب سی بات ہے کہ کربلا میں اتنے انصار و جانصار تھے، امام نے جناب قاسم کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ جناب قاسم کا ہی انتخاب کیوں کیا کہ میرے لال قاسم تمہارے نزدیک موت کیا ہے؟ کہ شہد سے زیادہ شیریں۔ اچھا اب ذرا مجھے شہد کے بارے میں کوئی بتائے، آپ حضرات واقف ہیں، شہد کی خصوصیت کیا ہے؟ کہ صاحب شہد میں شفا ہے سوائے زہر کے، ہر میٹھی چیز میں زہر ہے، ہر میٹھی چیز میں زہر ہے سوائے شہد کے، شہد میں شفا ہے سوائے زہر کے، اس کا مطلب شہد میں نقص نہیں ہے۔ اب آپ سمجھے حضرت قاسم کا یہ بتانا کہ شہد سے زیادہ شیریں ہیں، اس کا مطلب اس گھر کا بچہ بتایا ہم اسے پسند ہی نہیں کرتے جس کے اندر عیب پایا جاتا ہو، ہم اسے پسند ہی نہیں کرتے کہ جس چیز میں عیب پایا جاتا ہو، اس لیے انتخاب شہد کا کیا۔ اچھا عجیب سی بات ہے، شہد سے زیادہ شیریں ہیں، شہد سے زیادہ شیریں ہیں، یہ دعویٰ کس نے کیا؟ حضرت قاسم نے۔ تو اب بتائے گا کون؟ حضرت قاسم آپ ہی بتا دیجئے۔ عجب نہیں، گہوارے سے ایک بچہ ہمک کے کہتا ہے کہ نہیں بھیا یہ آپ نہیں بتاؤ گے، یہ میں بتاؤں گا، اس لیے کہ اس گھرانے کا طریقہ ہی یہی رہا ہے، دعویٰ بڑوں نے کیا ہے، دلیل بچوں نے پیش کی ہے۔ لیکن میرے کلیجے میں طاقت نہیں، میں چیخ کر آخری مجمع تک اپنی بات پہنچا پاؤں۔ دعویٰ بڑوں نے کیا ہے، دلیل بچوں نے پیش کی ہے۔ یاد دلاؤں آپ کو کہ حسن و حسین سردار جوانان جنت ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یہ دعویٰ کس نے کیا تھا؟ پیغمبر نے۔ اور لباس کس نے منگوائے؟ بچوں نے، ہے نہیں ہے؟ دعویٰ نانا نے کیا تھا، ثابت لباس منگوا کے بچوں نے پیش کر دیا۔ تو اس گھرانے کا طریقہ یہ ہے کہ دعویٰ بڑے کرتے ہیں، ثابت بچے کرتے ہیں۔ دعویٰ قاسم نے کیا، ثابت اصغر کرے گا۔ گہوارے سے مولا مظلوم کے ہاتھوں پہ گیا، ایک مرتبہ تلہ کمان میں ہرملہ نے تیر جوڑا، اصغر کے ننے سے حلقوم پہ آیا، حلق پہ آیا، گردن پہ آیا، وہ تیر لگا، تیر کھا کے اصغر خیمے کی طرف دیکھ کے فوجوں کی طرف مسکرائے۔ اس مسکرانے کے پیچھے ایک پیغام اور میسج تھا، وہ میسج یہ تھا کہ بھیا قاسم دلیل تم نے دی تھی، دعویٰ تم نے کیا تھا، دلیل میں پیش کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ بچوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیز جو مزاج کے خلاف ہو، مزے کے خلاف ہو، تو چہرے کا تاثر بگڑ جایا کرتا ہے۔ میں تیر کھا کر کے مسکرا کے یہ بتا رہا ہوں کہ تم نے جو کہا تھا شہد سے زیادہ شیریں ہے، تو میں ثابت ہی کر رہا ہوں شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ کربلا ہے، یہاں پہ حضرت قاسم نے دعویٰ کیا، شہزادے علی اصغر نے ثابت کر دیا، موت ایک ایسی شے کا نام ہے کہ جس سے کسی کو انکار نہیں، موت ایک ایسی شے کا نام ہے جس سے کسی شے کو نہیں بچنا ہے۔ موت آنی سب کو ہے، لیکن موت، ہلاکت، شہادت، یہ تین زندگی کے جز ہیں۔ ہلاکت الگ چیز، موت الگ چیز، شہادت الگ چیز۔ غور فرمایا آپ نے؟ اب ہمیں طے یہ کرنا ہے کہ ہم کس کی آغوش میں جانا چاہتے ہیں، ہلاکت کے، موت کے، یا شہادت کے۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری زندگی کا مشن ایک ایسا ہے، ہم ایک ایسے سمندر سے جڑے ہوئے ہیں کہ جس کی نہ حد ہے کہ کہاں پہ ختم ہوتی ہے، نہ جس کا پتہ ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کر دیا ہے، جب تک یہ دریا ہے، جب تک یہ سمندر ہے، اس کی موجیں ہیں، ہم زندہ رہیں گے۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے سرحد مصائب میں داخل ہو جانا چاہتا ہوں۔ آپ ذرا غور فرمائیں اور محسوس کریں، آپ مجھے بتائیں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ میں اکثر معاشرے میں جو لوگ دکھ جاتے ہیں، یہ میری اپنی نجی سوچ ہے جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، میں اکثر سوچا کرتا ہوں، آپ غور کبھی کیا کیجئے، میں بچوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ بہت بڑا شرف ہے ہمارے لیے کہ ہم در اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے نے اگر کسی کو کوئی بیٹا نہ دیا، کوئی اولاد نہ دی، سلسلہ رک گیا، اب بتائیں اس کو ایصال ثواب کیسے ہوگا؟ جس کا کوئی وارث نہ ہو، لاوارث ہو، کوئی وارث نہ ہو، تو اس کا ایصال ثواب کیسا ہوگا؟ عجب نہیں پردے سے آواز آئے، عجب نہیں کربلا کی فضاؤں سے آواز آئے، عجب نہیں نجف سے آواز آئے، عجب نہیں سامرہ و کاظمین سے آواز آئے، عجب نہیں شام سے آواز آئے کہ تم کو ہم نے تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ یاد رکھنا، جب بھی شب جمعہ کوئی مومن مصلی پہ بیٹھے گا
اور بیٹھنے کے بعد جب وہ ایصال ثواب کرنے بیٹھے گا تو اس ایصال ثواب میں اس کے لبوں سے ایک آواز آئے گی، پروردگار میں جو ایصال کر رہا ہوں یہ ہر عاشقان حسین کے لیے ہے، ہر محب حسین کے لیے ہے۔ بس ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم حسین کے سچے محب بن جائیں۔ حسین نے نہ کل ہمیں اکیلا چھوڑا تھا، نہ آج اکیلا چھوڑا ہے، نہ کل اکیلا چھوڑیں گے۔ اس مجلس کا بہت بڑا میسج تھا جو میں نے آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ عزیزوں، یہ حسین ابن علی علیہ السلام کا کرم ہے کہ جنہوں نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ ہاں، ہم اگر محبان حسین ہیں، ہم عاشق حسین ہیں، سچے عاشق ہیں آقا حسین کے، تو آقا حسین ہمیں آواز دے رہے ہیں، اور یہ دریا، یہ سلسلہ، یہ ایصال ثواب کا جو جاری ہے قیامت تک جاری رہے گا۔ سوگواران امام مظلوم میں کربلا، مجھے اندازہ نہیں کہ میں نے کتنی دیر پڑھا ہے، مگر میں جو بلایا اس لیے گیا ہے کہ میں ایصال ثواب کے حوالے سے مصائب کے چند فقرے پڑھ دوں تاکہ مرحوم کو ایصال ثواب ہو جائے۔ عزیزوں، علی اس عظیم ذات کا نام ہے، علی اس عظیم ذات کا نام ہے، اہل بیت اطہار اس عظیم ذات کا نام ہے کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اللہ نے جو معجزے عطا کیے ہیں وہ سب بیان کیے جاتے ہیں۔ شبیب بھائی، سارے معجزے بیان کیے جاتے ہیں۔ قرآن آپ پہ معجزے کی صورت میں نازل ہوا، قیامت تک کے لیے قرآن ہے۔ آپ غور فرمائیں کتنے معجزے بیان کیے جاتے ہیں، لیکن ایک معجزہ کیوں چھپا لیا جاتا ہے؟ اس معجزے کو بھی مجمع میں آ کر کے، پبلک گیدرنگ میں آ کر کے، ایک بڑے اوپن اسٹیج پہ آ کر کے لوگوں کو بیان کرنا چاہیے، جو کسی نبی کو نہیں ملا، کسی رسول کو نہیں ملا، کسی ہادی کو نہیں ملا، کسی رہنما کو نہیں ملا۔ وہ معجزہ کون سا معجزہ ہے؟ کہ وہ معجزہ تمہیں میں بتاتا ہوں۔ مجھے ایک کسی نبی کا نام بتاؤ جس نے اپنے ایک بیٹے کے کردار کی ضمانت لے لی۔ مجھے کسی ایک نبی کے بیٹے کا نام بتاؤ جنہوں نے اپنے بیٹے کے کردار کی ضمانت لے لی۔ پورا سلسلہ ہے، کوئی اپنے بیٹوں کے کردار کی ضمانت نہیں لے سکا۔ یہ کتنا بڑا معجزہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا ہے کہ سنو، میں ایک کی ضمانت نہیں لے رہا ہوں، بلکہ میرا پہلا بھی محمد ہوگا، میرا اوسط بھی محمد ہوگا، میرا آخر بھی محمد ہوگا، سب کے سب محمد نظر آئیں گے، رفتار میں، گفتار میں، سیرت میں، صورت میں، کردار میں، ہر ایک اپنے زمانے کا محمد ہوگا۔ یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ بہت بڑا فلاسفر گزرا ہے، بہت بڑا رائٹر ہے، بہت بڑا آتھر ہے جس کا نام ارسطو ہے۔ اس ارسطو سے کسی نے پوچھا تھا، ارسطو یہ بتاؤ کہ تمہاری نظر میں مکمل انسان کون ہے، انسان کامل کون ہے؟ اس نے کہا انسان کامل کی اپنی ایک ڈیفینیشن ہے اور تعریف ہے۔ انسان کامل اسے کہا جائے گا کہ جس کے اندر تمام انسانی خصوصیات اور صفات بدرجہ اتم موجود ہوں، تو اسے انسان کامل کہا جائے گا۔ کہ اچھا اسے انسان کامل کہا جائے گا؟ کہ نہیں، ابھی اسے انسان کامل نہیں کہا جائے گا۔ کب کہا جائے گا؟ کہ اس وقت کہا جائے گا کہ جب وہ خود اس کے اندر سارے صفات موجود ہوں اور کم سے کم اپنے جیسا ایک چھوڑ کے جائے، کم سے کم اپنے جیسا ایک چھوڑ کے جائے تو اسے انسان کامل کہا جائے گا۔ اس کا مطلب قدرت کی نظر تھی کہ میں نے جس بشر کو پیدا کیا ہے، جس پہ فرشتے اعتراض کر رہے ہیں، پروردگار تو ایسے کو خلیفہ بنانے جا رہا ہے جو زمین پہ جا کے خوریزی کرے، جس پہ سوائے اعتراض کے زبان پہ کچھ نہیں رہتا، وہ کل بھی اعتراض کرے گا۔ اے ارسطو سن لو، ہم یہاں ایک نہیں بلکہ 13 ایسے چھوڑ کے جا رہے ہیں جسے جس صورت سے دیکھو گے سب ایک دوسرے کی شبیہ نظر آئیں گے۔ چلو پڑے بر محمد آل محمد، سب ایک دوسرے کی صورت بن کر کے نظر آئیں گے۔ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ تھا جو اللہ نے انہیں عطا کیا۔ اور اسی شریعت کو بچانے کے لیے کون سی ایسی مصیبت ہے کہ جو انہوں نے برداشت نہیں کی؟ کون سی ایسی آزمائش ہے جس دور سے انہیں گزرنا نہیں پڑا؟ میں نے آپ کا قیمتی وقت لیا، پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو قبولیت کا شرف عنایت فرمائے، اور امیر کائنات کا دعائے کمیل کا وہ فقرہ کہ پروردگار اعمال کو عدل و انصاف کے ترازو پہ نہ تولنا بلکہ اپنے رحم و کرم کے ترازو پہ تولنا، کتنا قیامت کا جملہ امیر کائنات کا ہے۔ عدالت پہ اگر خالق آ جائے گا تو شاید بشر کو اپنی زندگی کا حساب دینا ناممکن ہو جائے گا، لیکن اگر اپنے رحم و کرم پہ آ جائے گا، آپ غور فرمائیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کا سلیقہ بھی انہی نے سکھایا ہم کو۔ پروردگار مرحوم کے اعمال کو اپنے عدل و انصاف کے ترازو پہ نہ تولنا بلکہ اپنے رحم و کرم کے ترازو پہ تولنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مومنین
جو تشریف فرما ہیں، بالخصوص یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، خالق آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ شاید کسی کو اتنی تڑپ نہیں ہوگی جو مرحوم کے لیے آپ کے لیے تڑپ ہوگی، اس لیے کہ جیسے جیسے ایام عزا قریب آئے گا تو شاید وہ یادیں، وہ بے چینیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ میں تو ان سے جب ملا، میری جب ملاقات ہوئی تو وہ کہیں اور کی بات نہیں کرتے تھے، وطن کی بات کرتے تھے۔ اچھا، وطن بھی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، وطن کا لگاؤ، وطن سے محبت، وطن سے دلچسپی، اکیلا ہی گھر کیوں نہ ہو۔ اب میں نوجوانوں جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں آپ سے سوال کر رہا ہوں، مجھے انصاف سے بتانا کہ وطن میں کون سا ایسا موقع ہے جس وقت وطن کی بہت یاد آتی ہے، جس وقت گھر کی بہت یاد آتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بغیر سوچے ہوئے فوراً آپ کے لبوں سے ایک ہی آواز آئے گی کہ جب فلک پہ محرم کا چاند آ جاتا ہے تو ہمیں اپنے گھر کی بہت یاد آتی ہے۔ اکیلا ہی گھر کیوں نہ ہو، گھر کے اس ٹوٹی ہوئی دیوار پر جب ہم سیاہ پرچم لگا لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے دنیا کی بہت بڑی دولت ہم نے پالی ہے، بہت بڑی نعمت ہم نے پالی ہے۔ وہ کون سا ہے کہ وہ مظلومیت حسین پہ رونے کا ہے، وہ غریب زہرا پہ آنسو بہانے کا ہے۔ کیوں کہ انہیں غربت میں، پردیس میں رلایا گیا ہے، پردیس میں ستایا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں مرحوم خدا آپ کو جوارح میں تحرین میں جگہ عنایت فرمائے، وہ الگ بات، مگر کچھ بیٹے تو ساتھ میں تھے آپ کے، بیٹیاں بھی رونے کے لیے جنازے پہ آ گئی ہیں، گھر والے جہاں تھے تڑپ گئے، عزا قربا دوڑ کے آئے تو پوسا دینے کے لیے، مگر وہ کیا کرے جو عصر عاشور 4 برس کی بچی کو اپنی آغوش میں لیے۔ حسین آپ کا غم کتنا نفسیاتی ہے، ذرا سی بات بہت دیر تک رلاتی ہے۔ سلام ہمارا اس غریب زہرا پر کہ گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا، یہ دعاؤں کا وقت ہے۔ جب بھی فرش عزا پہ بیٹھیے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، خدا نہ کرے اگر یہ وبا ایسے ہی چلتی رہی تو محرم برداشت نہ کر پاؤ گے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے در اہل بیت طہار علیہ السلام کی غربت کا میرے معبود، سارے امتحان لے لینا، یہ امتحان نہ لینا میرے معبود۔ ہم حسین عزاد کی مظلومیت پہ رونا چاہتے ہیں، دل چاہتا ہے مرحوم کی روح سے کہوں آئیے آ کر کے دیکھیے سزا خانے کے اندر عزادار بیٹھے ہوئے حسین کی مظلومی پہ آنسو بہا رہے ہیں، غربت پہ آنسو بہا رہے ہیں۔ وطن ایک بڑی عظیم دولت کا نام ہے، وطن ایک عظیم محبت کا نام ہے۔ اکثر میں نے دیکھا اور مشاہدہ کیا ہے، میں روایت نہیں پڑھتا ہوں، آپ تو جانتے ہیں، میں احساس پڑھتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے ایک احساس عرض کرنے لگا ہوں، مجھے انصاف سے بتائیے، آپ میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو پردیس میں رہتے ہوں گے، پردیس میں رہے ہوں گے، آپ پورے سال میں آپ پہ وہ کیفیت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے جیسے محرم قریب آتا جاتا ہے گھر کے افراد جمع ہوتے جاتے ہیں، میں نے اتنا بچایا ہے، میں نے اتنا جمع کیا ہے، میں نے اتنا رکھا ہوا ہے، یہ سب لے کے چلیں گے، گھر چل کے سب لٹا دیں گے، کس پہ کا زہرا کے لال پہ لٹائیں گے، کربلا والوں پہ لٹائیں گے، کربلا والوں کے لیے ماتم کریں گے۔ ہم بیٹھ کر کے باتیں کرنا شروع کرتے ہیں، ان باتوں میں ہم نے دیکھا، بہت غور سے سنیے گا جو میں کہہ رہا ہوں، جب ہم بیٹھتے ہیں بیٹھ کر کے باتیں کرنا شروع کرتے ہیں تو اس سال تبرک یہ بانٹیں گے، سبیل ایسے لگے گی، فرش ایسے بچھائیں گے، تبرکات ایسے لگائیں گے، فلاں انجمن آئے گی، فلاں ذاکر آئے گا، گھر پہ ایسے ماتم کریں گے، تبرک میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، عزاداری میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، فاقے کر لیں گے مگر عزاداری میں کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں انہی باتوں کے درمیان میں ہم نے دیکھا ہے، ہم نے مشاہدہ کیا ہے، گھر کے بچے بھی آ جاتے ہیں، آ کے کہتے ہیں بابا اس سال علم ہم اٹھائیں گے، بابا اس سال سبیل ہم لگائیں گے، بابا اس سال تبرک ہم بانٹیں گے۔ ہوتا یا نہیں ہوتا ہے؟ باپ کا دل بڑھ جاتا ہے جب بیٹے کو دیکھتا ہے میرا بیٹا بھی ویسے دلچسپی لے رہا ہے، ویسے ہی بڑھ کر کے لے رہا ہے۔ خالق کائنات مرحوم کو جوارح میں تحریم میں جگہ عنایت فرمائے، اللہ نے بیٹے عطا کیے ہیں جو عزائے سرکار سید الشہداء کے کام آ رہے ہیں۔ مجھے انصاف سے بتائیے، انہی میں بچہ جب وہاں سے آپ چلیں وطن کے لیے، جیسے دور سے وطن و بستی نظر آتی ہے، ہم نے مشاہدہ کیا ہے بچہ ہاتھ چھوڑ کر کے دوڑتا ہوا گھر کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ جیسے جیسے وہ تیز رفتار میں دوڑتا جاتا ہے، باپ کا کلیجہ بڑھ جاتا ہے، ماں کا کلیجہ بڑھ جاتا ہے، بھائیوں کا دل خوش ہو جاتا ہے، دیکھنے والے بستی کے لوگوں کا میرے وطن کا بچہ آ رہا ہے، ماں باپ کہتے ہیں بیٹا گھر جا رہا ہے، دوڑتا ہوا گھر کی طرف۔ وطن ہوتی ہی ایسی چیز ہے۔ اب میں یہیں پہ کہوں، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے،
خدا نہ کرے کوئی بچہ جسے وطن جانے کی آرزو ہو اور وہ بچہ مر جائے اور گھر نہ آ پائے. مجھے بتاؤ گھر جانے کا دل چاہے گا؟ وطن جانے کا دل چاہے گا؟ اب کیا سننا چاہتے ہو؟ کون سی روایت پڑھوں؟ اللہ اکبر. ہم نے دیکھا ہے ایک 4 برس کی بچی تھی جو باپ کے سینے سے لپٹی ہوئی تھی, ایک ہی بات کہتی تھی, بابا کہاں جا رہے ہو؟ جہاں سب گئے ہیں لوٹ کے نہیں آئے. اے بابا کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ان پردہ دار بیویوں کو مدینے پہنچا دو؟ کیا سکینہ ناممکن ہے بیٹا نہیں جا سکتا؟ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے, کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. پروردگار آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے, عزائے سرکار سید الشہداء کے کام آئے. خالق آپ کو حیات عطا کرے. خدا کرے کوئی بچہ پردیس میں تڑپ کے نہ مر جائے. اللہ اکبر. بچوں کی خواہش ہوتی ہے وہ وطن آنا چاہتے ہیں. 4 برس کی حسین کی بیٹی رو کے باپ سے کہہ رہی تھی, بابا کیا وطن نہیں جا سکتے؟ ان بیویوں کو گھر پہنچا دو. کہا نہیں سکینہ یہ ممکن نہیں ہے. کہا بابا کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ بابا کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ کہا نہیں میری لاڈلی. سکینہ نے خود کے لیے نہیں کہا کہ بابا مجھے پہنچا دو, کہ بابا ان بیویوں کو پہنچا دو. حسین نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا, آواز سکینہ, بابا. سکینہ کچھ کہنا چاہتی ہے, میری لاڈلی بیٹی میری مظلومیت کو دنیا تک تو پہنچائے گی. 11 محرم کو جب تجھے اسیر کر کے لے جایا جائے گا, تیری سسکیوں کی جو تڑپ ہوگی ہائے بابا کی, وہ مظلومیت کا میرے پہچان ہوگی اور دنیا تک مظلومیت پہنچائے گی. حسین اپنے ساتھ امانتیں لے کر کے آئے تھے. ان امانتوں میں ایک اصغر تھا, ایک سکینہ ہے. اللہ اکبر. تاریخ کہتی ہے حسین نے اپنے 4 برس کی بیٹی کو دیکھا, رات بھر کی جاگی ہوئی. میں مرحوم کے سال ثواب کے لیے حسین کی ایسی مظلومیت پڑھ رہا ہوں جسے سن کے دنیا کے ہر انسان رو دے گا, دنیا کے ہر انسان رو دے گا. اس لیے کہ ہر باپ کو بیٹی سے بہت محبت ہوتی ہے. بیٹی اس عظیم دولت کا نام ہے کہ بیٹی باپ کے جسم پہ زخم نہیں دیکھ سکتی ہے, لیکن اللہ یہ کیسی بیٹی تھی حسین کی جو کربلا میں آئی. آنے کے بعد 4 برس کی سکینہ بابا کی طرف دیکھتی کہ بابا ایک آخری مرتبہ مجھے پیار کر لو بابا. حسین نے اپنے 4 برس کی بچی کو اپنے سینے سے لگایا, اپنے کلیجے پہ لٹا لیا. خدا کرے آپ کو یہ دن دیکھنا نہ پڑے, خدا کرے آپ کے سامنے کبھی یہ امتحان کا موقع نہ آئے. 4 برس کی بچی باپ کے سینے سے لپٹ گئی, رات بھر کی جاگی ہوئی تھی. جیسے ہی بابا کا سینہ ملا ایک مرتبہ سکینہ کی آنکھ لگ گئی. حسین شفقت سے ہاتھ پھیرتے رہے, کہا بیٹا اب کچھ لمحے کے بعد شاید کسی عزادار حساس کے سامنے پڑھ دیا جائے تو یہ جملہ سن کر کے وہ مر جائے گا, برداشت نہیں کر پائے گا. اگر غیرت دار باپ ہوگا اپنے بچیوں کو سامنے رکھنا. حسین نے آواز دیا, سکینہ ابھی کچھ لمحے کے بعد زمانہ تجھے یتیمہ کہہ کے بلائے گا, زمانہ تجھے یتیمہ کہہ کر کے بلائے گا, سکینہ تجھے یتیمہ کہہ کر کے بلائے گا. بیٹا سمجھتی ہے نا یتیمہ کسے کہتے ہیں؟ کہاں بابا میں سمجھتی ہوں. کہا سکینہ بتاؤ. کہ بابا جب ہم سفر میں تھے چچا مسلم کی شہادت کی خبر ملی تھی, میں نے دیکھا تھا چچا مسلم کی بیٹی کو آپ نے اپنے زانوں پہ بٹھا کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا تھا. بابا یتیمہ اسی کو تو کہتے ہیں. کہا نہیں سکینہ, وہ مسلم کی بیٹی تھی, تو مجھ غریب کی بیٹی ہے. سکینہ تجھے ایسے پیار نہ کیا جائے گا. کہ بابا پھر کہ تیرے رخسار پہ تماچے پڑے سمجھ لینا تو یتیم ہو گئی. سکینہ بس میں ختم کر رہا ہوں مسائل. پروردگار آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے, کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. اے سکینہ کچھ لمحے کے بعد زمانہ تجھے یتیمہ کہہ کر کے بلائے گا. سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرتے جاتے ہیں, پیار کرتے جاتے ہیں. سکینہ بیٹا ترتیب بدل گئی ہے, اب میرے ساتھ میرا اصغر سوئے گا. بابا دعاؤں میں تو آپ دیکھیں ہر بات روایت میں نہیں لکھی ہوتی, ہر بات روایت میں نہیں لکھی ہوتی ہے. ورنہ ہماری شہزادی ثانیہ زہرا زینب سلام اللہ علیہا نے جو مدینے میں جا کے مرثیہ پڑھا ہے نا, نانا وہ ظلم پچھتائے گا, نانا وہ ظلم پچھتائے گا جو ہم سے ہو کے نہ گزرا ہو. اللہ اکبر, کیسا امتحان ہے کربلا میں. حسین شفقت سے ہاتھ پھیرتے جاتے, پیار کرتے. سکینہ کچھ لمحے کے بعد زمانہ تجھے یتیمہ کہہ کے بلائے گا. بیٹا تجھے احساس, بیٹا تجھے احساس, بیٹا تجھے احساس. ترتیب بدل گئی ہے, اب میرے ساتھ میرا اصغر سوئے گا. حسین پیار کرتے جا رہے ہیں, سکینہ سنتی جا رہی ہے. حسین مڑ مڑ کے مقتل کی طرف دیکھ رہے ہیں, بیٹی دیکھ رہی ہے. اللہ آقا حسین آپ نے دعاؤں میں مانگا تھا پروردگار مجھے سکینہ عطا کر دے, پروردگار مجھے سکینہ عطا کر دے. اے خالق
تو نے سکینہ عطا کیا ہے۔ آج باپ اور بیٹی کے رخصت کا مرحلہ ہے، اللہ اکبر، سکینہ کو صبر دے دے۔ حسین نے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا، بیٹی باپ کے سینے سے اتر گئی۔ اترنے کے بعد بابا کے سامنے چند قدم آہستہ آہستہ چلی۔ حسین نے دیکھا جس نے اکبر کا جنازہ اٹھایا تھا، جس نے عباس کے بازو اٹھائے تھے، جس نے قاسم کے لاش کے ٹکڑے اٹھائے تھے، ایک مرتبہ حسین چیخ مار کر کے روئے، میرے آقا کیا ہو گیا؟ عجب نہیں حسین آواز دیں گے، ذرا دیکھو میری اس بیٹی کو، باپ کے سامنے یتیموں کی طرح چل کے دکھا رہی ہے۔ بابا نو کے نیزہ پہ پریشان نہ ہونا، تیری سکینہ یتیمی برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اے بابا اگر تم امتحان دے رہے ہو تو سکینہ بھی شکوہ کرنے والی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیا قیامت آ گئی! اتنے امتحان دیے ہیں کہ زندان شام میں ایک بھائی کے سامنے آخری لمحے میں آ کر کے کہتی بھیا اب میں بہت دن زندہ رہنے والی نہیں ہوں، بھیا بچ گئی شریعت، بھیا بچ گئی کربلا، اے بھیا اتنا بتا دو پیاس کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، شاید سکینہ کو یہ یاد تھا، میرا پیاسا بابا جس کے گلے پہ ظالم نے خود خنجر پھرایا تھا، اے بھیا سجاد بابا سے جا کے کہہ دینا سکینہ بھی اتنی ہی پیاسی تھی، اے بھیا مجھے کسی نم زمین پہ دفن کر دینا، اے بھیا بابا کو کفن نہ ملا، سکینہ بھی کفن کی خواہش نہیں رکھتی، بابا سے جا کے کہہ دینا تیری بیٹی نے بھی کفن نہ لیا، جلے ہوئے کرتے میں دفن کر دیا۔ ہائے حسین، واہ مظلومہ، واہ غربتا، واہ حسینہ، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبولیت کا شرف عنایت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، مرحوم کو جوار ائمہ تحریر علیہ السلام میں جگہ عنایت فرمانا، ان کے اعمال کو اپنے عدل و انصاف کے ترازو پہ نہ تولنا، اپنے رحم و کرم کے ترازو پہ تولنا۔ خالق ہمارے سروں پہ ہمارے بزرگوں کا سایہ سلامت رکھنا۔ میرے اللہ ہمیں جو بیماروں نے شفا عاجل و شفا کامل عنایت فرما۔ معبود جو قرض دار ہے غیب سے ان کے قرض کی ادائیگی فرما دے۔ معبود جو پردیس میں ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ میرے اللہ جو نوجوان بے روزگار ہونے غیب سے روزگار عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت طاہر علیہ السلام کا ہم سب میں اتحاد اور اتفاق قائم فرما۔ معبود تجھے واسطہ اہل بیت طاہر علیہ السلام کا جہاں جہاں شیعان حیدر کرار عاشقان حسین ابن علی علیہ السلام ہیں، معبود ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمانا۔ معبود اس قوم کو نظر بد سے محفوظ رکھنا۔ میرے اللہ دعا میں دعا یہ ہے کہ اس وبا سے پوری دنیا کو محفوظ فرما۔ اے میرے معبود ایام اعزاز سرکار سید الشہداء کے دن قریب ہیں، معبود اس وبا کا خاتمہ کر دے تاکہ اعزاز سرکار سید الشہداء کا اہتمام ہو سکے۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو لوگ بڑھ چڑھ کر اعزاز سرکار سید الشہداء میں حصہ لیتے ہیں، معبود انہیں صحت عنایت فرما، حوصلہ دے، توفیقات میں اضافہ فرما۔ اے میرے اللہ مرنے سے پہلے اتباعت عالیات کی زیارت سے مشرف فرمانا۔ اے میرے اللہ جو زیارت کر چکے ہیں انہیں جلد سے جلد دوبارہ زیارت نصیب ہو، جو ابھی تک نہیں جا پائے ہیں معبود مرنے سے پہلے ایک دفعہ نجف اشرف جہاں کائنات کا امیر آرام کر رہا ہے، پروردگار مرنے سے پہلے ایک دفعہ جہاں پر حسین غریب کو پس گردن ذبح کیا گیا، معبود مرنے سے پہلے ایک دفعہ جہاں عباس غازی نے مشک اپنے ہاتھوں میں لے کر کے خیمے کی طرف حسرت سے دیکھا تھا، پروردگار مرنے سے پہلے ایک دفعہ جہاں بے شیر تیر کھا کے مسکرایا تھا، معبود مرنے سے پہلے ایک دفعہ معبود اتباعت عالیات کی زیارت سے مشرف فرما دینا۔ شام جہاں بانی فرش عزا آرام کر رہی ہے، پروردگار ان تمام جگہوں سے حج و زیارات سے ان تمام عزاداروں کو ہم سب کو سفید فرمانا۔ معبود ہمارے والدین پہ رحم و کرم کرنا۔ اے اللہ دعا میں دعا یہ ہے کہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما لینا۔ اے میرے معبود ہماری زبان کو، ہمارے کردار کو، ہمارے اعمال کو ایسا بنا دے صدق دل سے تیرے حضور ہم وقت کے امام کے ظہور کی دعا کر سکیں۔ معبود پھر دعا میں دعا یہ ہے کہ اگر تیری مشیت میں یہ کہ ہم مر جائیں اور ہمارے مرنے کے بعد ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو
تو معبود طلب اور خواہش یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہمیں ہماری قبروں سے اٹھا کر کے ہمارے امام کی زیارت کرا دینا، تاکہ ان کے سامنے ہم غازی عباس کا علم لے کر کے ان کے جد مظلوم کا پرسہ پیش کر سکیں۔ پروردگار میرے خالق، میرے مالک، اس مجلس کا اصال ثواب اور اس اہتمام کا اصال ثواب مرحوم کے لیے ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے ایک بار سورہ ہم اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے مرحوم مغفور وسیم حسن نقوی صاحب کی روح کو ارسال فرماتے ہیں۔